ان دنوں میں 10 برس کی تھی کہ ابا کی ایک رشتہ دار عورت نے بتایا کہ فاروق جو تجھ کو بیٹی کہہ کر پال رہا ہے وہ تیرا باپ نہیں ہے۔ اس عورت کے منہ سے نکلے یہ الفاظ مجھ پر انگارے بن کر برس گئے۔ میں جہاں بیٹھی تھی ساکت ہو گئی۔ وہ عورت تو چند الفاظ بول کر چلی گئی لیکن میری زندگی بھر کا سکھ چین لوٹ کر لے گئی۔ بابا گھر آئے تو میں نے روتے ہوئے پوچھا، کیا یہ سچ ہے بابا کہ میں آپ کی نہیں بلکہ کسی اور کی بیٹی ہوں؟ ہاں بیٹی یہ سچ ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ حقیقت بہت دنوں تک چھپائی نہیں جا سکتی۔ دراصل تمہارے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں وفات پا گئے تھے۔ تم اس وقت محض 1.5 سال کی تھی۔ تمہارے والد میرے دوست تھے۔ جب مجھے علم ہوا میں اپنے دوست کے گھر گیا، وہ دفنائے جا چکے تھے اور تم ان کی گھریلو ملازمہ کی گود میں تھی۔ تمہارے والدین کے رشتہ دار تم کو لینے پر آنا کہانی کر رہے تھے اور ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ تم اس بچی کو رکھ لو۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو آگے بڑھ کر تمہیں اٹھا لیا اور ان سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس بچی کی ذمہ داری اٹھانے سے ہچکچا رہے ہیں تو اسے مجھے سونپ دیجیے۔ احمد میرا بچپن کا دوست تھا۔ میں اس کی بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالوں گا۔ چونکہ تمہارے والدین کے بہت قریب عزیز یعنی سکے بہن بھائی نہیں تھے، لہذا دور کے رشتہ داروں نے میری اس پیشکش کو غنیمت جانا۔ یوں میں تم کو ملازمہ سمیت اپنے گھر لے آیا۔ میری بیوی تم کو پا کر بہت خوش تھی کیونکہ ہم بھی اولاد تھے۔ اس نے بڑے چاؤ سے تمہاری پرورش شروع کر دی مگر اس کی زندگی بہت مختصر تھی۔ جب تم 4 سال کی تھی تو بغار میں غلط انجیکشن سے وہ فوت ہو گئی۔ یہ قصہ سنا کر بابا جان رونے لگے، میں بھی رو رہی تھی۔ واقعی بابا نے مجھے اتنا پیار دیا تھا کہ کبھی احساس ہی نہیں ہوا کہ وہ میرے حقیقی والد نہیں ہے۔ حقیقت جاننے کے بعد میں نے اس سچ کو قبول کر لیا اور ان سے میرے پیار میں کمی نہ آئی۔ وہ بھی بظاہر ایسے بن گئی جیسے یہ قصہ سنا کر بھول گئے ہوں۔ انہوں نے ایک بوڑھی بے سہارا عورت کو گھر میں رکھ لیا تھا جو میرا خیال رکھتی اور مجھے ایک دادی کے جیسا پیار بھی کرتی تھی۔ ان کو میں دادی کہہ کر بلاتی تھی۔ میں نے میٹرک کے بعد کالج میں داخلہ لیا۔ میری ذہانت کے باعث مجھے کالج کی طرف سے اسکالرشپ ملنے لگا۔ اس بات کی بابا کو بہت خوشی تھی۔ ہمارے ساتھ لڑکے بھی پلتے تھے۔ لائق ہونے کے ساتھ ساتھ چونکہ میں خوبصورت بھی تھی، تبھی اکثر کالج کے لڑکوں کی نگاہوں کا مرکز رہتی تھی۔ مجھ کو بابا جان کی عزت کا بہت خیال تھا، تبھی میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ ایف اے تک تو کسی سے رابطہ نہ رکھا، البتہ ایک لڑکے احسان سے مرعوب رہتی تھی کیونکہ وہ کلاس میں اول پوزیشن لیتا تھا۔ وہ ایک بھیوا کا مغرور بیٹا تھا اور میری طرح کسی سے واسطہ نہیں رکھتا تھا۔ جب میں 3rd ایئر میں تھی ایک دن اچانک احسان نے مجھ سے سیدھے کہہ دیا کہ میں تم سے شادی کی خواہش رکھتا ہوں لیکن تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد۔ قبل ازیں اس لیے بتا دیا ہے تاکہ تمہیں سوچ بچار کے لیے ٹائم مل جائے۔ اس کے دو ٹوک لہجے میں اتنی اہم بات سن کر میں دم بخود رہ گئی۔ گمان بھی نہ تھا کہ اپنی آئندہ زندگی میں بطور شریک حیات وہ میرے بارے میں سوچ رہا ہے۔ اس دن یوں لگتا تھا جیسے آج چھٹی ہی نہیں ہوگی۔ وقت بڑی مشکل سے کٹنے لگا۔ گھر پہنچ کر بابا جان کو بتانا چاہا کیونکہ کالج میں داخلہ لیتے وقت انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو میں ان کو بتاؤں گی اور بالکل بھی کوئی بات ان سے نہیں چھپاؤں گی کہ جس نے ان کی عزت پر حرب آتا ہوں۔ آنکھوں میں نئے خواب سجائے جب میں اپنے دن میں گھر کے دروازے پر پہنچی تو وہاں منظر ہی کچھ اور تھا۔ ہمارے مکان کے سامنے بہت لوگ جمع تھے۔ ان کو دیکھ کر میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور میں بھاگ کر اندر گئی۔ گھر میں قدم رکھتے ہی میں پتھر کی ہو گئی۔ سامنے بابا کے تن مردہ پر سفید چادر پڑی تھی اور رشتہ دار عورتیں اور محلے والی خواتین جمع تھی۔ کچھ آنسو بہا رہی تھی اور کچھ رونی صورتیں بنائے افسردہ بیٹھی ہوئی تھی۔ پتہ چلا کہ بابا جان کو دفتر میں دل کا دورہ پڑا اور وہ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں اس وقت سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو گئی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہو گیا ہے۔ دل سے فریاد نکل رہی تھی کہ اللہ ایک بار پھر میں اس دنیا میں تنہا رہ گئی ہوں۔ اس واقعہ کے 40 روز بعد ایک دن در پر دستک ہوئی۔ سامنے احسان کھڑا تھا۔ آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ خود مجھ تک آ گیا ہے۔ میں نے اس کو کمرے میں بٹھایا اور چائے سے تواضع کی۔ اس نے پوچھا کب کالج آؤ گی؟ اب کالج کیسے آ پاؤں گی؟ میرے تعلیمی اخراجات اٹھانے والا تو چلا گیا ہے۔ اس نے کہا کہ تم چاہو کہ میں تمہارا سہارا بن جاؤں؟ کون کسی کا سہارا بن سکتا ہے احسان؟ اور کب تک؟ اور یہ دنیا کیا کہے گی؟ تم ٹھیک کہتی ہو کیونکہ اب تم دنیا میں اکیلے رہ گئی ہو اور عزت والا حد یہی ہے کہ میں تم سے شادی کر لوں۔ یقین کرو میں تم کو دنیا کی ساری خوشیاں دوں گا اور کبھی بے وفائی نہیں کروں گا۔ یہ ایک بڑا اہم اور سنجیدہ فیصلہ تھا۔ اس وقت میری عمر 18-19 برس تھی۔ میں بلا تنہا اتنا فیصلہ کیسے کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ پہاڑی زندگی کیسی گزاروں گی۔ پہلے ہی اسے پسند کرتی تھی۔ احسان سے کہا کہ اپنے امی کو میرے پاس لے آؤ۔ اگر وہ مجھے بخوشی گلے سے لگا لیں گی تو میں ہاں کہہ دوں گی۔ اس کے بعد احسان کی والدہ تقریباً روز میرے پاس آنے لگی۔
میں نے محلے والوں کو بتا دیا کہ یہ میری سگی خالہ ہیں۔ اب میں تنہا ہوں، لہٰذا یہ روز آتی ہے تاکہ لوگوں کو باتیں بنانے کا موقع نہ ملے۔ بابا جان کے انتقال کے 6 ماہ بعد میں نے احسان سے شادی کر لی۔ ان کا مکان بابا جان کے ایک بھتیجے نے لے لیا اور بوڑھی اماں کو بھی، جنہیں دادی کہا کرتی تھی، اپنے ساتھ لے آئی، کیونکہ ان کا کوئی آسرا نہیں تھا۔ اس بزرگ خاتون کو بابا جان لاوارثوں کو پناہ دینے والے ایک ادارے سے لائے تھے۔ احسان نے شادی کے 4 سال بعد تک مجھے خوش رکھا اور کوئی تکلیف نہ دی، لیکن جب ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تو ان کا رویہ بدلنے لگا۔ بدقسمتی یہ کہ میری کوئی اولاد بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کی محبت میں کھو کر میں شوہر کی بے اعتنائی کو محسوس نہ کرتی، تاہم ان کی مجھ سے یہ بڑھتی ہوئی بے اعتنائی اولاد نہ ہونے کی وجہ سے نہیں تھی۔ اس کی وجہ کچھ اور تھی جو میں نہیں جانتی تھی۔ یہی سمجھتی تھی شاید ان کا دل مجھ سے بھر گیا ہے، کیونکہ اب تو ذرا سی بات پر احسان مجھے کہتے تھے کہ نور، میں نے تم سے شادی کر کے جلد بازی میں غلطی کر لی ہے، خدا کے لیے اب میرا پیچھا چھوڑو۔ ان کے یہ الفاظ میرے دل پر تیر بن کر لگتے تھے۔ ایک دن کہنے لگے، اب تو جب بھی تمہاری صورت دیکھتا ہوں میرا دل کرتا ہے کہ تم کو قتل کر دوں۔ میں پوچھتی ہوں کہ میرا قصور کیا ہے؟ کہتے تھے کہ قصور تو کچھ نہیں، میرے خود سمجھ میں نہیں آتا کہ تم کو دیکھ کر مجھے غصہ کیوں آتا ہے۔ ایک تو یہ بھی پتہ نہیں تم کون ہو، کس کی اولاد ہو، اور تمہارے بابا نے تم کو کس سے لے کر پالا تھا۔ میں نے ان کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ دن بدن سنگ دل ہوتے گئے۔ ایک دن جب میں نے کھانا ان کے سامنے رکھا، انہوں نے صرف ایک ہی لقمہ ہی چکھا اور زور سے ایک تھپڑ میرے منہ پر مار دیا۔ سالن کا ڈونگا بھی پرے پھینک دیا اور بولے کہ تم کو سالن پکانے تک کا ڈنگ نہیں آیا ابھی تک۔ کیا کھانا ایسے بناتے ہیں؟ نمک کیوں اتنا زیادہ ڈال دیا؟ میں اس اچانک حملے سے گھبرا گئی۔ تھپڑ منہ پر پڑنے سے آنکھوں کے آگے تارے سے ناچنے لگے، اور پھر میں اس صدمے کو سنبھلنے میں نہ پائی تھی کہ میرے کانوں سے ان کے یہ الفاظ ٹکرائے، میں تم کو ہمیشہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ جی چاہا خودکشی کر لوں، مگر مردہ کی حالت ہو کر زمین پر بیٹھ گئی، رونا تک بھول گئی۔ وہ تو یہ کہہ کر گھر سے نکل گئی، لیکن میں سوچتی رہ گئی کہ اب کہاں جاؤں گی۔ میرے ساتھ بابا جان کے گھر سے جو دادی اماں آئی تھی وہ یہ سب سن رہی تھی۔ انہوں نے کہا، بیٹی رو مت، میں تمہارے بابا فاروق کے بھتیجے ارمغان کو سارا احوال جا کر بتاتی ہوں اور اس سے پوچھتی ہوں کہ اب تم نے کہاں جانا ہے۔ ہم دونوں بابا فاروق مرحوم کے گھر آ گئے۔ ارمغان گھر پر ہی تھا۔ مجھ کو اتنا پریشان دیکھا تو کہا، آپ خیریت تو ہیں؟ اتنے عرصے کے بعد کیسے آئی ہوں؟ میں نے تمام حال اس کو بتا دیا۔ وہ کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، یہ تمہارا ہی گھر ہے، تم آرام سے دادی اماں کے ساتھ یہاں رہو، میں خود تمہارے خاوند سے بات کرتا ہوں، آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ ارمغان نے احسان کے آفس جا کر بات کی تو اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نور کو طلاق دے چکا ہوں۔ اس کے باوجود اگر وہ مالی پریشانی سے گھبرا رہی ہے تو میں ہر ماہ اس کا خرچہ پہنچاتا رہوں گا، لیکن اب واپس اس کو گھر میں نہیں لے سکتا۔ یہ سن کر میری آنکھوں سے آنسو کی برسات برس پڑی۔ خدا نے ارمغان کے دل میں رحم ڈال دیا۔ اس نے مجھے تسلی دی، کہنے لگا کہ تم میری چچا کی بیٹی ہو، ان کی عزت ہو تو ہمارے خاندان کی بھی عزت ہو، اس ناطے میں اس رشتے کو نبھاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ جس وقت ارمغان نے یہ بات کہی میرے سر سے جیسے منو بوجھ اتر گیا۔ سوچا کہ اس برے وقت میں کوئی تو ایسا ہے جو اس کو رشتہ داری کے پاس ہے۔ اگر آج ارمغان مجھ کو تسلی کے یہ 2 بول نہ کہتا تو جانے میں کیا کرتی۔ اپنے بابا جان کے گھر آ کر میں دوبارہ خود کو محفوظ تصور کرنے لگی۔ اب مجھے یہ فکر ستا رہی تھی کہ گزر بسر کیسے ہوگی۔ گھر ارمغان برسر روزگار تھا اور کہتا تھا کہ آیا تم فکر مت کرو، میں جو کما کر لاؤں گا آپ کے ہاتھ پر رکھوں گا، لیکن میں اس چیز کو اپنی غیرت مندی نہیں سمجھتی تھی کہ اس کی کمائی پر گزر بسر ہوں۔ اسی کشمکش میں 2-3 ماہ گزر گئے۔ میں نے احسان کی مالی مدد کو بھی ٹکرا دیا تھا۔ بھلا جس شخص نے مجھ سے آنکھیں بدل لی اور بیش منجدار میں بلا قصور منافع سمجھتی تھی تنہا چھوڑ گیا، میں کیا اس کے چند ٹکے قبول کرتی؟ اس سے تو بھوکے مر جانا اچھا تھا۔ میں بے شک بے آسرا تھی، میرا کوئی نہ تھا مگر خدا تو تھا۔ ابھی میری غیرت مری نہیں تھی اور نہ ہی خدا پر میرا یقین متزلزل ہوا تھا۔ مجھے جلد ہی پتہ چل گیا کہ احسان نے دوسری شادی کر لی ہے۔ دراصل وہ جس آفس میں کام کرتا تھا وہ لڑکی وہاں ایک روز کسی کام سے آئی تھی، تب ان کی جان پہچان ہوئی تھی۔ یہ دونوں ملنے لگے اور احسان اس کے ٹھکانے پر جانے لگا۔ اس کا نام وحیدہ تھا۔ وہ دلکش تھی، سو اس کی دلکشی میں گم ہو کر احسان نے باقی ہر شے کو بلا دیا تھا اور ہوش و حواس سے بیگانہ ہی ہو گئے تھے۔ ہوش آیا، آنکھیں کھلی تو انہوں نے وحیدہ کو بے وفا پایا۔ جن عورتوں کا ایمان دولت ہو وہ وفا کو ایک بیوقوفی سمجھتی ہیں۔ وحیدہ بھی انہی عورتوں میں سے تھی۔ جب احسان سے بہتر اور زیادہ مالدار شخص نے اس کا ہاتھ تھاما اور یورپ کی سیر کا بیڑا بھی اٹھا لیا تو اس نے وہی کیا جو احسان نے میرے ساتھ کیا تھا۔
فرق یہ تھا کہ احسان نے بے قصور مجھے چھوڑا تھا، کیونکہ وحیدہ کی یہ شرط تھی کہ جب تک پہلی بیوی کو نہیں چھوڑوں گے میں تمہاری بیوی نہیں بنوں گی، اور وہ ہر حال میں اس حسینہ کو اپنانا چاہتے تھے، لہٰذا اس شرط کی خاطر مجھ کو طلاق دیا، اور اب وہی بے وفا ان سے طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ انسان کو اس کے کیے کی سزا تو ضرور ملتی ہے۔ جو دکھ مجھے احسان نے دیا وہی وحیدہ کے ہاتھ انہیں ملا۔ اس نے طلاق لے لیا اور احسان کا گھر پھر سے ویران ہو گیا۔ جب عقل گم ہو جائے گا انسان چمکتی ہوئی چیزوں کی طرف ایک بچے کی طرح لپکتا ہے، اور جب آنکھوں کی روشنی واپس آتی ہے پھر پچھتاوے کے سوا باقی رہ جاتا ہے۔ اب احسان بھی بہت پچھتاتے اور وحیدہ کو گالیاں دیتے، ہر ایک سے کہتے کہ ایک بازار عورت کی خاطر میں نے اپنی اتنی اچھی بیوی کو دربدر کیا، حالانکہ نور کا تو کوئی قصور بھی نہ تھا، اور بڑے دکھ کی بات یہ تھی کہ میرے سوا اس کا کوئی بھی نہیں تھا۔ اس احساس ندامت نے ان کو بے چین رکھا، دن رات پچھتاوے کی آگ میں سلگنے لگے، یہاں تک چین اور سکون حرام ہوا کہ پائل سے لگنے لگے۔ مجھ کو محلے کی عورت آ کر ان کا حال بتایا کرتی تھی، میں ساری باتیں سنتی تھی اور چپ ہو جاتی، کیا جواب دے سکتی تھی؟ ان دنوں تو ملازمت کی تلاش میں بھٹک رہی تھی، چاہتی تھی کہ جلد از جلد خود اپنی کفالت کرنے کے لائق ہو جاؤں، میرا بغان کے 10 نگر بھی نہیں رہنا چاہتی تھی۔ ایک دن میرے پاس احسان کے پڑوسن آئے اور یہ پیغام دیا کہ احسان نے کہا ہے اگر آج 4 بجے نور مجھ سے ملنے نہ آئی تو میں خودکشی کر لوں گا۔ جی چاہے کہ یہ جواب دوں کہ کر لو خودکشی، میں کیوں اب تم سے ملنا آؤں؟ میرا تم سے کیا واسطہ ہے؟ مگر خدا جانے دل کے کون سے گوشے میں ابھی تک ان کی محبت چھپی ہوئی تھی کہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی بتائی ہوئی جگہ پر چلی گئی۔ جب ان کی حالت دیکھی تو دل نے کہا کہ ان سے لپٹ کر اتنا رو کہ سارا دکھ آنسوں میں بہہ جائے۔ ان کی آنکھوں میں جاگنے سے حلقے پڑے ہوئے تھے، کھانے پینے سے غفلت کرنے کی وجہ سے بیمار نظر آتے تھے۔ ان کی حالت دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا۔ انہوں نے میرے پیروں پر ہاتھ رکھ دیے، رو رو کر معافی مانگی اور کہا نور تم ایک بار پھر سے میری ہو جاؤ ورنہ میں مر جاؤں گا۔ تم سے بچھڑ کر ایک بار بھی میں نے سکھ کا سانس نہیں لیا۔ انہوں نے دکھی ہو کر مجھ سے ایسی باتیں کی کہ میں نے سوچا کہ میں انہی کی ہو رہوں گی ورنہ ان کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں وعدہ کر کے چلی آیا اور آتے ہی دادی اماں سے کہا مجھے دوبارہ اپنے اسی گھر جانا ہے، وہی میرا اصلی گھر ہے، میں کب تک بھائی کے پاس رہ سکتی ہوں؟ اور ماں میرا سگا بھائی تو نہیں ہے، دنیا بھی مجھے اس کے پاس رہنے نہیں دے گی۔ اور ماں کو دادی اماں نے بتایا تو وہ بولا آپا ایک بار تم اس شخص کو آزما چکی ہو، دوبارہ کیوں آزمانا چاہتی ہو؟ اور طلاق کے بعد جب تک دوبارہ کسی سے شادی ہو کر پھر وہاں سے طلاق نہ ہو تو پہلے شوہر سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ بہتر ہے میری بہن کہ اس بے وفا کو بھول جائے اور اپنی زندگی کسی اور اچھے انسان کے ساتھ نئے سرے سے بسر کرنے کی تدبیر کرے۔ انسان کو اگر اپنے جذبات پر اختیار ہو جائے تو وہ فرشتہ بن جائے۔ میں بھی انسان کی محبت سے مجبور تھی۔ ارمغان نے مجھے اداس دیکھا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میرے دکھوں کا مداوع کیا۔ اس نے اپنے ایک قابل بھروسہ دوست کے سامنے میرا مسئلہ رکھا تو اس نے مجھ پر آمادگی ظاہر کر دی، تبھی اس نے میرا اس کے ساتھ نکاح کرا دیا، اور 2 ماہ بعد میں نے اس شریف آدمی سے طلاق مانگ لی کیونکہ میرے دل کو سکون میسر نہیں تھا۔ انہوں نے بھی جانا کہ کوئی انسان کسی کے ساتھ مصنوعی زندگی نہیں گزار سکتا۔ انہوں نے مجھے طلاق دے دی۔ عدت کی مدت پورے ہونے کے بعد ارمغان نے احسان کو بلوا کر میرا اس کے ساتھ دوبارہ نکاح کروا دیا، اسی شرط پر کہ آئندہ وہ مجھے پھر کبھی کوئی تکلیف نہ دیں گے۔ نکاح سے پہلے ارمغان نے احسان کے سامنے یہ شرط بھی رکھ دی کہ وہ گھر کو بھی میرے نام کریں گے۔ اس شرط کو بھی احسان نے بلا چوں و چرا مان لیا۔ یوں میں ارمغان کی دعا کے ساتھ دوبارہ اس گھر میں جا بسی جو پہلے بھی میرا گھر تھا۔ احسان سے بے وفائی کی چوٹ کھانے کے بعد باوجود میں اس چوٹ کے درد کو بھول گئے اور ایسا محسوس ہوا کہ میرا کھویا ہوا سکون دوبارہ مجھے مل گیا ہے۔ اب احسان کو سچ مچ میری قدر آئی اور وہ اب بہت پیار سے میرے ساتھ رہنے لگے۔ ان کی صحت بھی رفتہ رفتہ اچھی ہوتی گئی اور خوش نظر آنے لگے۔ دوبارہ سے آپس بھی جان کر لیا۔ غم کے دن لمبے اور خوشی تو مختصر ہوتے ہیں، لیکن ہم نے دوبارہ ایک ہو جانے کے بعد 30 سال اکٹھے خوش و خرم گزارے۔ تاہم خوشی کا بھی کبھی نہ کبھی انت ہوتا ہی ہے۔ تو ایک روز احسان مجھے روتا ہوا چھوڑ کر دنیا سے چلے گئے، اور میں آج بھی اسی آس میں جی رہی ہوں کہ مرنے کے بعد میں ایک بار پھر ان سے ملوں گی۔